بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے تو وہ حاجت بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا بالواسطہ کسی بندے سے متعلق ہو، مثلا کسی کو نوکری کی خواہش ہو یا کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو یا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو یا ایسی کوئی اور ضرورت ہو جسے کسی آدمی سے پورا کرنا مقصود ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرے، درود شریف پڑھے جو نماز میں تحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیمی کو چند بار پڑھے۔ اس کے بعد مذکورہ دعا پڑھے جو آپ کو آگے بتائی جائے گی۔ دعا کے بعد اس کی جو حاجت اور مقصد ہو اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنا مقصد پورا ہونے کے لیے دعا کرے۔ حاجت روائی اور مقصد پورا ہونے کے لیے یہ نماز، جسے اصطلاح میں صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت کہتے ہیں، بہت مجرب ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں میں اس طریقے سے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصد اور ان کی حاجت کو پورا فرمایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کسی ضرورت کا سوال کرنا ہو یا کسی آدمی سے کوئی حاجت اٹکی ہو تو اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل دل لگا کر پڑھیں اور سلام کے بعد خدا کی حمد و ثنا کریں، مثلا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ 3 بار پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، 3، 5، 7 بار جتنی مرتبہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے، دعا سکرین پر آ رہی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک ردیا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، چشم پوشی اور بخشش کرنے والے کے، پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش عظیم کا، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تو اس سے ان چیزوں کو مانگتا ہوں جن پر رحمت ہوتی ہے اور جو تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں، اور مانگتا ہوں اپنا حصہ ہر نیکی سے اور بچنا چاہتا ہوں ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میرے کسی گناہ کو بے بخشے ہوئے اور کسی غم کو بے دور کیے ہوئے اور کسی جماعت کو جو تیرے نزدیک پسند ہو بے پورا کیے ہوئے نہ چھوڑ، اے بہت رحم کرنے والے، رحم کرنے والوں سے۔ اس دعا کو 3 بار پڑھنے کے بعد اپنی حاجت، اپنا مقصد بارگاہ خداوندی میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، اور اگر عربی میں یہ دعا آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ اردو میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر اپنی مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت پیش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ یہ دعا آپ کی کسی بھی قسم کی مشکل آسان بنا دے گی۔ اس عمل کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کے سارے کام غیبی طریقے سے ہوا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔